کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بلا دیا اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ جب قیامت والے دن کفار کو جمع کیا جائے گا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اندھا اٹھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں لیکن تو ان پر ایمان نہ لایا، تو نے انہیں پس پشت ڈال کر ان سے منہ پھیر لیا، تو فرمایا اسی طرح آج ہم بھی تجھے آگ میں چھوڑ دیں گے اور تیرا حال پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جیسے گناہ کا عذاب دنیا و آخرت دونوں میں پڑتا ہے بندے پر، یوں ہی نیکی کا فائدہ بھی دنیا جہاں دونوں میں ملتا ہے۔ جو مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا، اور جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چہرے پر صالحین کے آثار ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ہوگی، پیاس بھوک میں جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا اور اس کا حساب بھی سختی سے ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کی تو فرمایا وہ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہوگا جس پر اس کا نام درج کر دیا گیا۔ تو جماعت کی جو ترک بندہ کرتا ہے اس کی نوسط یہ ہے کہ اس کی کمائی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، چہرے پر صالحین یعنی نیک لوگوں کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں رہتی۔ تو جو بندہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا تو عند اللہ وہ کتنا منحوس آدمی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ يَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے باقی رہنے والا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، نبی پاک کی ذات پر ایمان نہ لائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو شدید ترین عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، وہ عذاب کے جو دیر تک باقی رہے گا، یعنی جو جہنم کے اندر جنمیوں کو عذاب دیا جائے گا تو دیر سے مراد یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب کے اندر رہیں گے، اور جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں آنے والی دنیاوی مصیبتوں پر صبر کرے اور دنیا کی نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچتا رہے، کیونکہ جنت کو مصیبتوں اور جہنم کو شہادتوں سے چھپایا گیا ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں چھپائے رکھا ہے اور جہنم کو شہادتوں میں چھپائے رکھا ہے۔ تو جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بار جبریل امین کو بلایا اور فرمایا جا کر جنت کا نظارہ کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا جو اہل جنت کے لیے تیار کی گئی تھی۔ حضرت جبریل واپس آئے اور عرض کی تیری عزت کی قسم جو ان نعمتوں کے بارے میں سن لے گا وہ ان میں داخل ہوگا، یعنی کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ جنت کو مصیبتوں سے چھپایا گیا، پھر ارشاد فرمایا تم دوبارہ جاؤ، جا کر جنت کا حال دیکھو۔ حضرت جبریل امین واپس گئے، لوٹے اور عرض کی تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو جہنم کی طرف بھیجا، ارشاد فرمایا تم جہنم کی طرف جاؤ اور اس کے عذابات کو دیکھو، میں نے جو اہل جہنم کے لیے تیار کیے ہیں۔ حضرت جبریل انہیں دیکھ کر واپس آئے، عرض کی تیری عزت کی قسم جس نے ان عذابات کے بارے میں سنا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، یعنی ان عذابات کو سن کر تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ جہنم کو شابتوں سے ڈھانپ لیا گیا، پھر ارشاد فرمایا دوبارہ جہنم کی طرف جاؤ۔ حضرت جبریل امین جہنم کو دیکھ کر آئے اور عرض کی تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہ بچ پائے گا۔ تو جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے
تو ارشاد فرمایا کہ اہل زمین اس کی تپش ہی سے تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں۔ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت و فرما برداری اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔